السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک نئے علامہ صاحب، میرے لیے نئے ہیں لیکن جس بھائی نے مجھے اس کا لنک بھیجا ہے، ظاہری بات ہے وہ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کا نام ہوگا۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ نام میں نے پڑھا ہے علامہ سید محمود اشرفی یا اشرف صاحب، اور سٹارٹ پہ لکھا ہوا ہے چھٹی شریف۔ جس طرح حضور غوث پاک کی 11ویں شریف ہے، اسی طرح اللہ پاک کے ولیوں میں خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف ہے۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں شان غریب نواز۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں چھٹی شریف شان غریب نواز، اور اس کو بیان کرنے والے ہیں علامہ سید محمود اشرفی یا اشرف صاحب۔ آئیے۔ غیر منقسم بھارت کے راجا میرے خواجہ، اوبھاجت بھارت کے راجا میرے خواجہ۔ ہمارے بھارت کی تقسیم ہوئی ہے، خواجہ کا بھارت تھوڑی بٹا ہے۔ ہم چاہنے والے ہیں، ہم منگتے ہیں ان کی۔ یہ لکیریں تو ہم نے کھینچنی کہ یہ پاکستان ہے، یہ بھارت ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ بھوٹان ہے، یہ سکم ہے، یہ افغانستان ہے، یہ شری لنکا ہے، بھارت بٹ گیا۔ یہ لکیریں ہم نے کھینچی ہیں، لیکن خواجہ کا پیار نہیں بٹا، خواجہ کی محبت نہیں بٹی۔ پاکستان کے بھی راجہ خواجہ ہیں، بنگلہ دیش کے راجہ بھی خواجہ ہیں، افغانستان کے راجہ بھی خواجہ ہیں، شری لنکا کے راجہ، چونکہ ہمارے خواجہ اوبھاجت بھارت کے راجہ ہیں۔ کوئی بانٹنا چاہے تو بانٹ بھی نہیں سکتا، نہیں بانٹ سکتا۔ کرتے رہو کوشش، خواجہ کی محبت کیا نکالو گے؟ کیا انداز ہے۔ اب یہ خواجہ یہاں کے تھے، بولو نا میرے پیارے، یہاں کے تھے، باہر سے آئے نا، سنجر سے آئے، ہے نا؟ یہ تو معلوم ہے آپ کو۔ اچھا آئے تو کیا لے کر آئے؟ آرمی لے کے آئے تھے، نہیں، آرمڈ ڈیویژن توپ خانہ لے کر آئے تھے، پیٹریاٹ اسکٹ میزائل لے کر آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے؟ سپر سونک میزائل، میک 4 میک 8 اسپیڈ کی میزائلیں لے کر آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے؟ بوریائے رشد و ہدایت لے کر آئے تھے، تنہا آئے تھے۔ کمال کی بات ہے، انتخاب بھی فرمایا تو کیا فرمایا؟ ایسے ملک میں ایسی زمین پر آئے جہاں کے راجہ سے خود وہاں کی جنتا بڑی پیڑت تھی، ایسے کرور راجہ کے شاشن میں آئے، کیا لے کر آئے؟ کچھ نہیں، تنہا آئے۔ میرے پیارے دیکھو، اب ذرا مجھے بتاؤ، کوئی جاننے والا تھا خواجہ کا؟ کچھ سمجھنے والا بھی تھا خواجہ کو؟ کوئی پانی بھی پوچھنے والا تھا؟ کوئی رشتہ دار تھا کہ یہاں پہ؟ کوئی نہیں، سب اجنبی، اور ایسے ظالم بادشاہ کی زمین پر آئے۔ ویش الگ، بھوشا الگ، زبان الگ، بھاشا الگ، سب الگ، اور آئے ایک میدان دیکھا آپ نے، بوریائے رشد و ہدایت بچھایا، اسی پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، اونٹ کی ایک ریوڑ اس میدان میں آئی، اور ایک چرواہا جو اونٹ کو چراتا تھا، اس نے اونٹوں کو بٹھایا۔ دیکھا کہ میدان کے کنارے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، قریب گیا، اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا کہ یہ ہم میں سے تو نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کہیں باہر سے آئے ہیں، لیکن وہ دیکھتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا مہاراج آپ یہاں کے تو نہیں ہیں، آپ کا آنا یہاں شبھ ہو، آپ یہاں کے نہیں ہیں، لیکن مہاراج چھما چاہتے ہیں۔ نظر پڑتے ہی ادب اس میں آ گیا۔ یہ کیسے بے ادب ہے کہ ہزاروں لوگوں کو فیضان پاتے دیکھ رہے پھر بھی ادب نہیں آ رہا ہے۔
کہا کہ آپ یہاں کے تو نہیں ہیں لیکن چھما چاہتے ہیں، یہ راجا کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ کو تھوڑا کشٹ ہوگا، آپ تھوڑا اور دور چلے جائیں، وہاں آپ بیٹھ جائیں۔ اچھا اونٹ بیٹھتا ہے یہاں پہ، کس اونٹ کو بٹھاؤ گے؟ مہاراج وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی جگہ۔ اچھا اونٹ کی عادت ہوتی ہے جہاں جا کے بیٹھتے وہیں بیٹھتے، اچھا اس کے بیٹھنے کی جگہ آ بھائی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، یوں اشارہ کیا، یوں اونٹ چلتا ہوا آیا بیٹھ گیا۔ شام ہوئی، پھر وہ چرواہا آیا، سارے اونٹوں کو اٹھایا۔ اب وہ اونٹ جس کو یوں بلایا تھا بیٹھ گیا، وہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے، ڈنڈے مارے نہیں اٹھا، گالیاں بکی نہیں اٹھا، ٹھوکر ماری نہیں اٹھا۔ پریشان ہو گیا کہ آج محل میں جاؤں گا، اونٹ کی کاؤنٹنگ ہوگی، گنتی ہوگی، ایک اونٹ کم ہوگا تو بادشاہ تو سیدھے سر اڑا دے گا۔ تو جاتے ہی ساتھ مہاراج سے کہا، مہاراج پتہ نہیں کیا بات ہے کہ سارے اونٹ کو اٹھایا، اٹھ گیا، ایک اونٹ آج اٹھتا ہی نہیں، بہت کوشش کی، میدانی میں بیٹھا ہوا۔ راجا نے پوچھا کون بٹھاتا تھا روز؟ کہا مہاراج میں ہی بٹھاتا تھا۔ کون اٹھاتا تھا؟ میں اٹھاتا تھا۔ لیکن مہاراج سنیے سنیے، وہ جو اونٹ نہیں اٹھ رہا ہے نا، میں نے آج اسے نہیں بٹھایا۔ کیا بات، کیا بات، میں نے نہیں اٹھایا، میں نے عالم خیال میں اس اونٹ سے پوچھا، لات کھائی اٹھا کیوں نہیں؟ روز تو اٹھتا تھا۔ ڈنڈے کھائے روز تو اٹھتا تھا، اٹھا کیوں نہیں؟ ٹھوکریں کھائی روز اٹھتا تھا، اٹھا کیوں نہیں؟ کہا سن تجھے سمجھ میں نہیں آتا، روز وہ بٹھاتا تھا، روز وہ اٹھاتا تھا، بیٹھتا تھا، اٹھ جاتا تھا، تجھے پتا نہیں ہے کہ آج کس نے بٹھایا ہے؟ آج خواجہ نے بٹھایا ہے، تو دوسرے کا حکم مان کے اٹھوں کیوں؟ اب اٹھائیں گے تو خواجہ ہی اٹھائیں گے۔ تو اے بھارت کے سنی مسلمانوں، تم خود نہیں بنے ہو، تمہیں بنایا ہے خواجہ نے، بھارت کی دھرتی پر بٹھایا ہے خواجہ نے۔ جب ایک اونٹ کو خواجہ بٹھا دے، اسے کوئی نہ اٹھا سکے، تو جس بھارت کے مسلمانوں کو خواجہ نے بنایا ہو اور بٹھایا ہو بھارت میں، کس میں دم ہے کہ وہ اسے اٹھا دے؟ اے بھارت کے سنی مسلمانوں، ڈرنا نہیں، تم خواجہ کے بیسٹ پروڈکٹ ہو، بڑی محنت سے بنایا ہے خواجہ نے ہمیں، گھر چھوڑا تو بنایا ہے، وطن چھوڑا تو بنایا ہے، خیش و اقارب کو چھوڑا تو بنایا ہے، سفر کی صعوبتیں اٹھائی ہیں تو بنایا ہے، بھوکے پیاسے رہ کر سنجر سے بھارت کا سفر کیا ہے تو بنایا ہے، یہاں آ کے اجنبیت کے ماحول میں رہے تو بنایا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے۔ اور ضابطہ یہی ہے کہ آپ کوئی چیز محنت سے بناؤ، اسے کوئی توڑے گا تو توڑنے دو گے کیا؟ بولو نا، جتنی طاقت ہے روکو گے نا، جتنی طاقت ہے روکو گے نا۔ تو بھارت کے سنی مسلمانوں ہمیشہ دماغ میں رکھنا کہ خواجہ نے بنایا ہے اور بہت محنت سے بنایا ہے، خواجہ نے بٹھایا ہے بھارت میں، تم فکر مت کرو، جس نے تمہیں بنایا ہے اس کو تمہاری زیادہ فکر ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھارت کا سنی مسلمان بھارت ہی میں بنا ہے، بھارت ہی میں رہے گا۔ اور دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے۔ پہلی چیز جو ہمارے بقا اور وجود کی ضمانت ہے وہ ہے بزرگوں کا، اولیاء کا فیضان، اور دوسری چیز بھارت کا سنویدھان۔ پہلا اولیاء کا فیضان اور دوسرا بھارت کا سنویدھان۔ فیضان تو ان کے اختیار میں ہے، سنویدھان تو ہم سب کا ہے، اس کو بچانا بھی ہے نا۔ تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کوئی غم کھانے کی ضرورت نہیں، جس کے مال ہو اس کو بہت فکر ہے تمہاری، ہاں، صحیح بات. بہت فکر ہے. پریشان مت ہو میرے پیارے، یہ میرے بھارت جو ہے عظیم بھارت ہے. صحیح. اور یاد رکھو میرے پیارے سنی مسلمانوں، ہمیں فخر ہے تحدیث نعمت کے طور پہ، بطور فخر و مباحات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں. اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھارتی نواسی ہیں. یہ پراؤڈ، ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم بھارتی ہیں، بھارت کے ناگرک ہیں، ہم اس زمین پر رہتے ہیں. حضرات سنیے گا، کیوں؟ ہمارے لیے اس روئے زمین پر جی. جو حرم کعبہ ہے، جو حرم نبوی ہے، اس کے بعد وہ سب سے افضل، اس سے زیادہ افضل ہماری نظروں میں کوئی زمین نہیں. بے شک. اس کے بعد ہمیں اپنے وطن سے زیادہ محبت ہے. ہم کسی ملک سے محبت نہیں کرتے بھائی. سعودیہ ایک ملک ہے، اپنے ملک ہے، ٹھیک ہے. ہماری ساری محبت تو اس حرم مکہ سے جی ہے، ہماری ساری محبت کا تعلق تو حرم مدینہ سے ہے، اس خطے زمین سے ہے جو حرم میں آتی ہے، اس خطے زمین سے ہے جو حرم مکہ میں آتی ہے. باقی سے جائے ہم سے کیا مطلب ہے. اس کے بعد ہمیں محبت ہے تو اپنے وطن سے محبت ہے، بھارت سے محبت ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے میں کہوں گا کہ اس سے کبھی اختلاف نہ کرنا، بھارت کے ہمیشہ وفادار بن کے رہنا. بھارت کا سنویدھان کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، بھارت کے 140 کروڑ بھارتیوں کا ایک امانت ہے. اس امانت کی ہمیں رکشا بھی کرنی ہے اور اسے ماننا بھی ہے. قانون کو ماننا بھی ہے، سنویدھان کو ماننا بھی ہے، ایکٹ کو ماننا بھی ہے، بھارت کو ماننا ہے. اور اس پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اور خوشی ہونی چاہیے. کیوں ہمیں بھارتی ہونے پر خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کیوں؟ آؤ میں تمہیں بھی خوش کرتا ہوں. کیا بات. آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ اللہ نے حضرت آدم کا مجسمہ بنایا، عناصر اربع کا پیکر ایک تیار کیا، ٹھیک ہے. پھر اس میں روح ڈالی. کچھ دیر بعد روح پلٹ کر واپس آ گئی. کیوں واپس آ گئی؟ مولا بڑا اندھیرا ہے. اچھا. کیسے رہوں؟ اچھا اندھیرا ہے تو وہ نور جو اپنے قرب خاص میں رکھا تھا اللہ نے، اس نور کو اٹھایا، پیشانی آدم پر رکھ دیا، سبحان اللہ. پھر روح کو حکم دیا اب جا اندر. روح اندر گئی، اس نور کی روشن سے باطن روشن ہوا، روح کو قرار مل گیا، ٹھہر کیا گئی. بات. کیا بات. ہے نا؟ اب مجھے بتاؤ حضرت آدم کو کہاں اتارا اللہ نے؟ یہ بھارت تو ابھی بٹا ہے نا. اس وقت تو یہ بھارت مہادویپ تھا، ایک ہی زمین تھی، بر صغیر، اس میں شری لنکا بھی آتا تھا. تو حضرت آدم کہاں اترے؟ بھارت میں. کہاں اترے؟ بھارت میں. کسی بھی زمین پر اب اتار دیتا، لیکن اتارا کہاں؟ بھارت میں. جب بھارت میں اتارا تو اب ایمانداری سے یہ بھی بتا دو، صرف حضرت آدم آئے؟ وہ نور جو قرب خاص میں تھا، جو پیشانی آدم میں رکھا گیا تھا، وہ ساتھ نہیں آیا؟ تو میرے پیارے ہمیں ناز ہے کہ ہم بھارتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا کے نور کا نزول بھارت میں ہوا اور ظہور مکہ میں ہوا. میرے پیارے، جس وقت آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت اس بر صغیر میں راجہ بھوج یہاں کے راجہ تھے. سمجھ گئے نا؟
اور بڑے ज्ञानी थे, बड़े शास्त्री थे, विद्वानों के जानने वाले, वेदों के बिल्कुल यकताए रोजगार थे. उन्होंने पढ़ रखा था कि जो आखिरी नबी आएगा उसे हर शय का इल्म होगा. अच्छा, जो उसने देखी हो उसे तो जानता ही होगा, जो उसने कभी देखी ना हो उसे भी जानता हो. सुभान अल्लाह। तो राजा भोज का अकीदा बयान कर रहा हूँ, ये उससे भी बदतर है. सही, जिसको ना भी देखा होगा उसे भी जानते हो. तो उसने अपने एक खास वजीर को, जो बड़ा नौजवान था और राजनीति का बड़ा चाणक था, मैं आज के चाणक की बात नहीं कर रहा हूँ, राजा भोज के जमाने में राजा भोज का वो नौजवान मंत्री बड़ा होशियार, जीरक, ज़हीन था. अच्छा, उसने बुलाया कि रतनदास जरा इधर आओ. कहा जी महाराज. कहा मैंने सुना है और वेदों में पढ़ा था कि एक आखिरी नबी आएगा अच्छा, और वो मक्का में आएगा, अच्छा, और मैंने सुना है कि किसी ने मक्का में ऐलान नबूवत किया है. अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि तुम जाओ जरा तस्दीक करो कि ऐलान करने वाला कैसा है, वाकई नबी है कि नहीं है. ठीक है, तो राबा रतनदास ने कहा कि महाराज मैं राजनीति का खेल तो खेलता हूं, ये नबूवत को जांचने का मेरे पास कोई पैमाना नहीं है. ये ऐसा नया काम आप मुझे दे रहे हैं. सही, कहा देखो जो नबी होंगे उन्हें हर शय का इल्म होगा, सही है, तो तुम ऐसी चीजें यहाँ से लेके तोहफे में जाओ जिसको किसी अरब ने कभी देखा ही ना हो. ठीक है, रतनदास लेकर पहुंचे, तलाश करते रहे. अब उस जमाने में नबी हिजरत करके मदीने शरीफ तशरीफ ले आए थे, मक्के से हिजरत कर गए थे. मदीने में पूछते पूछते लोगों ने बताया फला जगह चले जाओ, फला नखलिस्तान में नबी अपने सहाबा के साथ मौजूद है, अभी हमने देखा है. वो वहाँ पहुंचा तो वो गौर कर रहा था, चूंकि तो देखने आया था कि नबी हैं कि नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं किया. वो आड़ लेकर छुपा हुआ था और बार बार सुनने की कोशिश कर रहा था कि क्या बातें हो रही हैं, कैसे हैं, कौन है. तो उसने देखा जो मजमा लगा हुआ था, चारों तरफ परवानों की मानिंद सहाबा बैठे हुए हैं. उस शमा को उसने पहचान लिया कि ये इसी का नूर है जो सब जगह चमक रहा है. तो वो एक टक नबी को देखने लगा, बार बार झांक के नबी देखे फिर आड़ में हो जाए, नबी को देखे फिर आड़ में हो जाए. फिर उसके बाद नबी ने तबस्सुम फरमाया, जो गुफ्तगू फरमा रहे थे वहीं रोका जी, और रोक कर यूं सर उठाया, चश्मान रहमत उठाई और दूर खड़े जो आड़ में रतनदास थे उनसे कहा भाई आप आ जाओ, आप क्यों वहां खड़े हो. क्या बात, क्या बात, अब रतनदास हाजिर हुए, अब तो कोई चारा नहीं था, हाजिर हुए. जब करीब आए तो सबने पलट कर देखा, अब उनका लिबास तो सब दूसरा था. साहबा भी हैरत में है कि कौन है, कहाँ से आए भाई. तो आका मुस्कुराते, मुस्कुरा कर आका ने पूछा, क्या पूछा मालूम है, हिंद से आए हो. खुदा की कसम, ये तबस्सुम जो सरकार ने फरमाया, हिंद से आए हो, मुस्कुरा कर फरमाया, ये क्या वजह है कि सारे औलिया कराम ये अरब से इधर ही क्यों आए, यूरोप क्यों नहीं गए. क्या यूरोप को हिदायत की जरूरत नहीं थी, तबलीग की जरूरत तो वहां भी थी. ये सब के सब दातागंज बख्श लाहौरी, ख्वाजा खाजगां अजमेरी, हज़रत महबूब इलाही, मखदूम सिमना, हज़रत रिज़्क़ुल्लाह शाह, जितने भी है सब इधर. ये यूरोप क्यों नहीं गए, उन्हें भी तो हिदायत की जरूरत थी. ये सब वो लोग थे जो नबी के उस तबस्सुम को ढूंढने आए थे कि इसकी वजह क्या है नबी. और आज मेरे प्यारे, शायद उस वक्त सहाबा हिंद कहकर नबी ने जो मुस्कुराकर हिंद किया उस तबस्सुम को न समझ सके हों, लेकिन आज भारत का 22 करोड़ मुसलमान आका के तबस्सुम की खैरात लिए हुआ चमक रहा है. नबी उस वक्त देख रहे थे कि ये उस जमीन से आया है जहां मेरे गुलामों की तादाद 22 करोड़ होने वाली है. मेरे प्यारे, ये है मेरा भारत महान, मेरे ख्वाजा का भारत है महान, और मेरा भारत अनडिवाइडेड भारत है. लकीरें खींचकर कुछ मुल्क अलग हो गए, ठीक है, उन्हें उनका मुल्क मुबारक हो, लेकिन जो है भारत वो हमारा भी है, हमारा है, हमें इस पर नाज है.
کہ ہمیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑا گیا، ہمیں دستگیری کرنے کے لیے خواجہ خواجگاہ موجود ہیں، حضرت رزق اللہ شاہ موجود ہے۔ جس زمین پر جس شہر میں چلے جاؤ کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک ولی بندہ ہماری دستگیری کے لیے موجود ہے۔ جب اتنے سرپرست موجود ہیں تو تمہیں غم کس بات کا ہے؟ غم میں پڑتے کیوں ہو؟ ہر اجنبی کو سمجھ لیتے ہو پہنچا ہوا ہے، ارے کہاں پہنچا ہوا ہے؟ صحیح، کہاں پہنچا ہوا ہے؟ کہاں پہنچا رہے ہو؟ چلم میں بھر کے گانجا پینے والے کو پہنچا ہوا بتا رہے ہو؟ کیا تماشا بنا رکھا تم نے دین کا؟ صحیح بات، لمبی جٹائیں رکھ لی، کنڈل کمنڈل پہن لیا، پہنچا ہوا ہے۔ اور یہ اولیاء کرام کے آستانہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل بہت اچھے جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے، تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو تو بھاگو، اگر بھاگنا ہی تمہارا مقدر ہے تو بھاگتے رہو۔ میں نہ بھاگو اس کے لیے تو یہ انتظام کیا گیا تھا کہ ہر جگہ اللہ کے دوست بندے آرام کر رہے ہیں، لیکن اگر تمہیں ان انتظام سے سیٹسفیکشن نہیں ہے تو تمہارا مقدر ہے، بھاگتے رہو۔ میرے پیارے، اپنے آپ کو، اپنی فکر کو صحیح کرو۔ یہ اولیاء کرام کا مقام بہت بڑا ہے۔ جب خواجہ نے ہمیں بنایا ہے، بھارت میں ہمیں بٹھایا ہے، ہم خواجہ کے ہیں، خواجہ ہمارے ہیں، تو میرے پیارے پھر طے کرو، پھر طے کرو۔ آج ابھی چھٹی شریف آ رہی ہے، طے کرو اور مجھے بتاؤ، اپنوں کو کوئی بھیک دیتا ہے کیا؟ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جب خواجہ ہمارے بنایا ہے انہوں نے ہمیں اور ہم خواجہ کے، تو اپنوں کو کوئی بھیک دیتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو بھیک دیتا ہے؟ آپ بولو نا، باپ اپنے بیٹے کو تو انعام دیتا ہے، بھیک تو غیروں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ بھکاریوں کی لسٹ میں آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ صحیح ہے، یہ بھکاریوں کے صف میں آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ باپ بیٹے کو بھیک دیتا ہے، بیٹا باپ کو بھیک دیتا ہے، یہ ہے آپ کے یہاں دستور؟ نہیں ہے نا۔ تو جب خواجہ کے ہم ہیں اور ہمارے ہیں خواجہ، بنایا ہمیں خواجہ نے ہے، تو خواجہ سے بھیک مانگیں گے ہم؟ نہیں، ہم تو نہیں مانگیں گے، ہم تو نہیں مانگیں گے، ہم تو انعام لیں گے، ہم تو انعام لیں گے۔ لیکن انعام لینے کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک اسکول میں فیل ہو جائے، ایک پاس ہو جائے، بیٹا آپ کا ہے، انعام کسے دو گے؟ دونوں کو کیا ایک کو؟ چونکہ انعام تو خوش ہو کر دیا جاتا ہے نا، انعام تو خوش ہو۔ بے شک تم خواجہ سے انعام لو اور طے کر لو کہ خواجہ اب ہم بھیک نہیں لیں گے، بھیک تو غیروں کو دی جاتی ہے، ہم تو آپ کے اپنے ہیں، ہمیں انعام چاہیے۔ تو آواز آئے گی، دینے سے انکار کون کرتا ہے؟ انعام کے لائق تو بن جا، انعام تو خوش ہو کر دیا جاتا ہے، مجھے خوش تو کر۔ یہ کیسی خوشی دے رہا ہے مجھے کہ شاہ جہانی مسجد میں جماعت کھڑی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو وہاں چھوڑ کر جماعت کو میرے پاس آ کر فریاد کر رہا ہے۔ کیسا نادان ہے کہ میری نظر ان نمازیوں کی طرف ہوگی کہ جو نماز چھوڑ کر میرے یہاں آئے ان کی طرف ہوگی۔ ارے اتنا تو سمجھ، جس نماز کی لذتوں سے میں نے اپنی زندگی کا حسن سجایا، جس قرآن کی تلاوتوں سے میں نے روح کی پاکیزگی پیدا کی، جس سے میں نے محبت کی، جو زندگی بھر میرا شعار بنا رہا، جس سے میں نے کمال محبت کی، دین سے کی، دین کے احکام سے کی، فرائض سے کی، واجبات سے کی، نماز سے کی، تلاوت قرآن سے کی، درود کے ورد سے کی، یہی میری زندگی کا شکل رہا، یہی میری خوشی رہی، تو اسے چھوڑ کر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے؟ واہ 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 واہ،
کیا بات. ارے میری نظر اس وقت شاہجہانی مسجد میں کھڑے ہوئے میرے ان غلاموں پر ہے جو رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں. ارے یہاں کیوں آیا ہے؟ پہلے وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر نماز پڑھ، پھر آ میرے پاس، پھر دیکھ میں تجھے انعام دیتا ہوں کہ سبحان نہیں. اللہ سبحان اللہ. حق. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان سرکار غریب نواز، حضور قائد ملت، مسلک اعلی حضرت. اور رہی بات ملنے کی، ملتا تو سب کو ہے، جی بھیگ ملتی ہے. اور یاد رکھو بھیگ جو ملتی ہے نا اس پہ گزر بسر ہوتا ہے، کمال نہیں پیدا ہوتا. اور جب انعام کوئی دیتا ہے تو انعام دینے والا لینے والے کی حیثیت نہیں دیتا. انعام دینے والا لینے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، دینے والا اپنے مقام سے کیا دیتا. بات، کیا بات. تو میرے پیارے خواجہ کی چوکھٹ پہ جاؤ گے نا بھی، بھیگ نہیں انعام لینے والے بنو. انعام مل گیا خواجہ کی بارگاہ سے تو وہ انعام تمہارے لیے نہیں تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. انعام لینے والے بنو. انعام لینے کے لیے پھر وہ کام تمہیں کرنا پڑے گا جس سے خواجہ خوش ہوتے ہیں. بے شک. آج تو اپنے حساب سے کام کرتے ہو، جو تمہاری طبیعت چاہتی ہے. پھول لے لیا، چادر لے لیا، چلے گئے، شیرنی رکھ لیا. یہ تمہاری پسند ہے، یہ خواجہ کی پسند تھوڑی ہے. وہ زندگی بھر چادر بٹورتے رہے گا. صحیح ہے، صحیح ہے. بہت اچھا. تو تم اپنی پسند کی چیز بھی لے کر جاتے ہو محبت میں تو سرکار قبول کر لیتے ہیں. بہت اچھا. اور جب ایک ہم جیسے انسانوں کے ظرف کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی کچھ لے کر آئے اور اس کے برتن کو ہم خالی لوٹا دیں، ہم کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں، ہے نا. صحیح بات. تو جب ہم اپنی پسند کی چیزیں لے کر خواجہ کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، خواجہ تو مہان ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے دیتے ہیں، ہم لے کر چلے جاتے ہیں، اسی مگن ہوتے ہیں. لیکن میرے پیارے ایک بار اب تک جاتے رہے اپنی پسند کی چیزیں لے کر، ایک بار وہ چیز بھی لے کر جاؤ جو خواجہ کو پسند ہے. کیا بات. جانا ہے بارگاہ میں، چلو پہلے تحیۃ الوضو مسجد پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل مسجد. نماز کا وقت ہے تو چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھے. بہت اچھے. پھر تھوڑا تلاوت کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا درود پڑھ لیتے ہیں. اب اس کو سجاؤ لے کر چلو. ارے میاں یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے. بے شک. خواجہ کی پسند کی چیز لے کر بڑھو گے نا، دور سے آتے ہوئے نظر آؤ گے نا تو خواجہ کا دستے کرم تمہیں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے گا اور سینے سے لگا لے گا. ارے روز آتا تھا اپنی پسند کی چیز لے کر، آج تو میری پسند کی چیز لے کر آیا. آ جا میری آغوش کرم میں آ جا. تو میرے پیارے ان بزرگوں کی بارگاہوں سے سب کچھ ملتا ہے. بے شک. لینے والا چاہیے، انداز لینے کا چاہیے. اسلام یہ کوئی چھو چھا ہو ہا نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا، یہ آنکھیں لال پیلی یہ سب نہیں ہے، بڑی پریکٹیکل چیز ہے. بہت اچھے. آپ سمجھ گئے نا، بہت اچھے. جی جی. آپ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اسلام کو دوسروں کے سامنے بھی بدنام کرتے ہیں. اغیار کو کہنے کا موقع ملتا ہے. صحیح ہے. صحیح بات. ایمان کو مضبوط رکھو، اللہ کی ذات کو، یقین کو اپنے مضبوط رکھو. اور اولیاء اکرام یہاں موجود ہیں، اپنے لیے ان کو اپنا مسیحا سمجھو، داد رس سمجھو، دستگیر سمجھو. جاؤ ان کی بارگاہوں میں کچھ وقت عبادتوں میں گزارو، کچھ وقت تلاوتوں میں گزارو، کچھ وقت اوراد میں گزارو. پھر جاؤ ان کی بارگاہ میں، ان سے بڑا دیالو و دیاوان کوئی نہیں ہے. تم جاؤ گے ان کی بارگاہوں میں رو کر، انہوں نے تمہاری حالت پہ رحم کھا لیا اور تمہاری عادتوں کو، تمہارے اعمال کو قبول کر لیا. تو یہ کسی کی چیز کو یہ یوں ہی نظر انداز نہیں کرتے. یہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں، یہ فوراً تمہارے لیے اپنی تربت میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے
اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو بے ٹھکراتا شک، نہیں بے ہے، شک، قبول بے کرے. شک. تو میرے پیارے، ایمان مضبوط کرو، عقیدہ مضبوط کرو اور عمل کے دھنی بنو. بے شک. یار بڑا پیارا انداز ہے. ایک تو ان کی آواز کا گراف بہت بھاری ہے، بھاری آواز ویسے ہی اچھی لگتی ہے، اس کے علاوہ اس میں ساؤنڈ کا بھی کمال ہے. اس کے علاوہ ان کا انداز بیاں یکدم سلو اور یکدم بہت بھاری آواز. ان کی تو میرا تو دل چاہ رہا تھا ان کی آواز ہی سنتے رہے. بڑی پیاری ہے، بڑا پیارا انداز تھا. شاہ صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، بڑے پیارے انداز سے ہمیں شان غریب نواز سنا رہے تھے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.